کیونکہ ہم اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں سے پڑھ کے آج ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے. یہاں پہ دوبارہ موقع ملا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے اسپیچ کریں, ہم آپ لوگوں کو موٹیویشن اسپیچ دیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے آگے جانا ہے, کس طرح آپ لوگوں نے اپنے تعلیم کو, اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارا چینل اب یہ نکلا ہوا ہے اس مشن پہ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, ان کا کہنا ماننا ہے, اور کس طرح اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا ہے. آج ہمارا موضوع ہے ماں باپ. ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ ایک وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے آج آپ ایک اچھے کپڑے پہنتے ہو, اچھے اسکول میں آتے ہو, اچھی تعلیم حاصل کرتے ہو, اچھا کھانا کھاتے ہو. ماں باپ ایک رستہ ہے, ایک سائڈ پہ ماں کھڑی ہو اور ایک سائڈ پہ باپ کھڑا ہو. آپ جب درمیان میں سے گزرتے ہو تو آپ گرتے نہیں ہو. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں گرتے. آپ اس لیے نہیں گرتے, ایک سائڈ پہ باپ کھڑا ہے اور ایک سائڈ پہ آپ کی ماں کھڑی ہے, آپ کی والدہ کھڑی ہے. وہ آپ کو گرنے نہیں دیتی. اگر وہ آپ لوگوں کو گرنے نہیں دیتی تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کو کبھی گرنے نہ دو. آپ اسکول میں آتے ہو, صبح آپ کو آپ کی والدہ ناشتہ بنا کے دیتی ہیں, آپ کا یونیفارم پریس کر کے دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ملازم ہے. وہ آپ کی والدہ ہیں, وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں. جس طرح وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں, آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی ان کا اسی طرح خیال رکھو. آپ کے والد آپ کی فیس پے کرتے ہیں, آپ کی بکس, آپ کی پینسل, آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں, وہاں پہ ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ کی ماں, آپ کی والدہ آپ کو یونیفارم پریس کر کے دیتی ہیں, کبھی آپ نے ان کو تھینک یو بولا ہے؟ وہ آپ کی تھینک یو کی, وہ آپ کی طرفدار نہیں ہے. صرف آپ ان کی طرف ایک دفعہ ہنس کے بھی دیکھ لو, وہ پھر بھی خوش ہو جاتی ہے. لیکن ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ان کو ٹپ دیتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں اپنی والدہ سے لڑتے ہیں, اپنے والد سے لڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ آپ اس لیے لڑتے ہو کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا یونیفارم ملا ہے, اچھا اسکول ملا ہے, اچھا رہنے کی جگہ ملی ہے, آپ کو موبائل ملا ہے, آپ کو پیسے ملتے ہیں. آپ اس لیے ان سے لڑتے ہو. آپ لوگوں کو چاہیے, آپ آج ایک اسٹوڈنٹ ہیں, میرے خیال سے 7, 8, 9, 10 کے اسٹوڈنٹ ہوں گے اس ٹائم میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ابھی آپ کی لائف ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی آپ نے بہت اوپر جانا ہے. ابھی آپ جتنا اوپر جانا ہے, لیکن جتنا اچھا نیچے سے چلیں گے اتنا اوپر مزہ آئے گا. جتنا اچھا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے اتنا اچھا لگے گا. اپنے ٹیچرز کے ساتھ جتنا اچھا رہیں گے اتنا اچھا لگے گا, اور اتنا مزہ آئے گا آپ کو اوپر جانے کا. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے والد, آپ کی والدہ آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. آپ کو اتنا پتا ہے بس انہوں نے فیس پے کرنی ہے, لیکن یہ نہیں پتا وہ فیس کیسے پے کرتے ہیں. آپ لوگ آتے ہو اسکول میں, کچھ بچے شرارتیں کر کے چلے جاتے ہیں, کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جو شرارتیں کر کے جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کے والد آپ کی فیس کیسے پے کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے کتنے فکر مند ہیں. آپ کیوں نہیں ان کے لیے فکر مند ہوتے؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں چاہیے کہ آپ ان کے لیے فکر مند ہو؟ کیا وہ آپ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں؟ اگر وہ آپ کے لیے سب کچھ کرتے تو آپ صرف ان کے لیے اتنا کریں کہ آپ ان کو روز مارے نہ. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے. مارنے کا مطلب ہے آپ ان کو اپنی حرکتوں سے مارتے ہیں. ایک قاتل پیسے لے کے قتل کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, لیکن آپ روزانہ اپنے ماں باپ کو مارتے ہو, اپنی حرکتوں سے مارتے ہو, اپنے بیہیویئر سے مارتے ہو. اپنے بیہیویئر سے اس طرح مارتے ہو, گھر میں جاتے ہو میں نے یہ کھانا نہیں کھانا, آپ کی والدہ نے بنا کے رکھا ہے, اس کو دکھ ہوتا ہے. آپ اسکول میں آتے ہو, شرارتیں کر کے, پیسے ضائع کر کے چلے جاتے ہو, لیکن آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کیسے کمائے گئے ہیں. آپ ان کو اپنی حرکتوں سے مارتے ہو. ایک مارنے والا تو پیسے لے کے مار کے چلا گیا, اس کو کوئی نہیں کسی جگہ, لیکن آپ روزانہ اپنے ماں باپ کو اپنی حرکتوں سے مارتے ہو, اپنے بیہیویئر سے مارتے ہو. اپنا بیہیویئر, اپنی حرکتیں اپنے ماں باپ کے لیے صحیح کر لو. اپنا کردار اتنا اچھا کر لو کہ لوگ آپ کو ملنے کے لیے ترسیں, آپ کو ملیں.
اپنا کردار اپنی سوچ اتنی مثبت کر لو کہ لوگ آپ کو ملنے کے لیے کرتے. اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینا، ان کو تکلیف دینی، یہ چیزیں ختم کر دو. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی آپ کی لائف شروع ہوئی ہے. ابھی اسٹوڈنٹ آپ جس لائف میں ابھی آپ نے کچھ نہیں آگے دیکھا. ابھی کالج لائف، یونیورسٹی لائف میں بہت کچھ ہے آگے. یہ تو ابھی آپ نے شروع کیا ہے. جب آپ یہاں سے ایسا آگے نکلیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کتنی مشکل ہے. اپنے آپ پھر سوچیں گے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کیا، کس جگہ پہ انہوں نے آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج آپ اسکول میں آتے ہیں، ہنس کے کھیل کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ کو ویٹ ہوتا ہے 1 سال کے بعد کا کہ ہمارے بچے نے پوزیشن لے لیا ہے. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ میرا بچہ تو 2-3 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، آپ سوچو کہ ان پہ کیا گزرتی ہو، ان کا کیا حال ہوتا ہو. آپ اس چیز کو ختم کریں اپنے اندر. جب آپ اسکول میں نکل آئے ہیں، گھر سے نکل آئے ہیں، اپنی سوچ ہو پڑھائی کی طرف. جب آپ یہاں سے گھر چلے گئے ہیں، آپ کی سوچ ہو کہ میں نے جا کے گھر میں پڑھنا ہے، میں نے اپنی ماں کو اپنے والد صاحب کو تکلیف نہیں دینی. جب آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ میں گھر سے نکلا ہوں، میں جا کے وہاں پہ شرارتیں کروں گا، آج میں نے فلاں کو چھیڑنا ہے، آج میں نے فلاں کو، اس چیز کی تکلیف آپ کے ماں باپ کو ہوگی. اور وہ ہوگی کس دن؟ جس دن آپ کا رزلٹ آئے گا. جب ان کو پتا چلے گا کہ میں تو اپنے بچے کو بڑے اچھے طریقے سے بھیج رہا تھا، تو آج اس نے یہ کیا. ایک قتل کرنے والا ایک دفعہ قتل کر کے پیسے لے کے چلا جاتا ہے، اس کی تکلیف ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. لیکن آپ کی تکلیف آپ کے ماں باپ کو روزانہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ میں نے سال 1 میں فیسیں پے کی ہے، میں نے بکس لے کے دی ہے، میں نے ہر ڈیمانڈ اس بچے کی پوری کی ہے، لیکن آج وہ اس قابل نہیں رہا کہ میں اس کو اسکول بھیجوں. پھر آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزرے. آپ ابھی اپنی لائف میں ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے. لیکن جب آپ یہاں سے سیکھنا شروع کریں گے، یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، آگے آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ہم اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے اور آج الحمدللہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں اور آج لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں. آپ کے یہ جو ٹی وی پہ آپ اسٹار دیکھتے ہیں، فلمی اسٹار ہو گئے، ڈراموں والے، یہ اکثر رات کو ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آج ہمارا یہ لیول ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ڈاکٹر سبیہ اکرام صاحب، قاری گلبر جو بورڈ ٹی وی میں بیٹھتے ہیں، یہ اکثر سیٹرڈے سنڈے ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں فلمی، یہ جتنے ڈرامے میری ارشاد وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سارے ہی ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اپنا لیول اتنا ہائی کر لیا ہے کہ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنا لیول اتنا ہائی کر لو کہ لوگ آپ کو ملے. اور وہ کیسے ملیں گے؟ جب آپ کے پاس اپنے ماں باپ کی قدر ہوگی، آپ ان کی قدر کریں گے، لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ اپنے بڑوں کی قدر کریں گے، لوگ آپ کی قدر کریں گے. آپ اچھا پڑھیں گے، لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملیں گے. آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے، لوگ آپ سے اسی سوچ کے حساب سے ملیں گے. آپ اپنی سوچ کو صحیح، اپنے کردار کو صحیح نہیں رکھیں گے، لوگ آپ کو اسی کردار سے ملیں گے. اسی لیے آپ اپنے ماں باپ کو روزانہ نہ ماریں. اگر وہ آپ کو اچھی تعلیم دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ بھیجتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اچھا رزلٹ 1 سال کے بعد دیں. ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے ضائع نہیں ہوئے، ہم نے کوئی فضول پیسے خرچ نہیں کیے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ نے فضول پیسے انہوں نے خرچ کیے، وہ اس طرح کیے ہوں گے کہ آپ سال کے بعد ان کو اچھا رزلٹ نہیں دیں گے. آپ شرارتیں کر کے یہاں پہ چلے جائیں گے، اپنے ٹیچرس کو تنگ کر کے چلے جائیں گے، لیکن اس کا آپ کے ماں باپ کو نقصان نہیں ہوگا. اس کا نقصان آپ لوگوں کو ہوگا، اور تب ہوگا جب آپ لوگ بڑے ہوں گے. آپ لوگوں کو سوچ آئے گی کہ جب ہم 9th-10th میں پڑھتے تھے تب ہم اچھا پڑھ لیتے، تو آج ہم آگے چلے جاتے. آپ تو یہاں سے اچھا نہیں پڑھیں گے، آپ کو مشکل کالج میں فیس کرنی پڑے گی. آپ کالج میں مشکل فیس کریں گے اور وہاں پہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو یونیورسٹی میں مشکل فیس کرنی پڑے گی. مشکل حالات اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ کو پڑھائی بھی چھوڑنی پڑتی ہے. لیکن ثابت قدم وہی رہتے ہیں جو اپنے دل کو اور اپنی سوچ کو مضبوط رکھتے ہیں. جو یونیورسٹی، کالج لائف، اسکول لائف میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، وہ ایک دن بہت آگے نکل جاتے ہیں. اور ان کی یہ سوچ کا، اپنی ماں باپ کی قدر کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ایک اچھی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ ان سے سائن کروانے آتے ہیں. ایک فائل لے کے آتے ہیں کہ سر یہ سائن کر دیں. آپ اس ٹائم پہ سوچیں گے
کہ ہم کتنے ہی اچھے رہے اپنی سوچ کو 9, 10, 7, 8 میں مثبت کر دیں. اگر آپ آج اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے، یقین مانیے آپ کی قدر کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جس مرضی لیول پہ پہنچ جائیں، آپ کی قدر کوئی بندہ نہیں کرے گا. صرف وہی بندہ آپ کی قدر کرے گا جو آپ سے مطلب چاہتا ہوگا. اس کے علاوہ آپ سے کوئی نہیں کرے. آپ کے ماں باپ کو آپ سے کیا مطلب ہے؟ ان کو آپ سے کوئی چیز چاہیے؟ مجھے بتائیں، آپ کو ان کو آپ سے کوئی چیز چاہیے؟ کبھی آپ اسکول سے گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے دو؟ کبھی کہا کہ ہم ہمارے لیے کھانا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے آپ کے لیے سارا کچھ رکھا تھا، لیکن آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جو 1 سال تک وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کی تعلیم کا خرچہ اڑاتے ہیں، آپ ان کو 1 سال کے بعد اس کا رزلٹ دیں، اس کا رزلٹ اچھا دیں. ان کو پتا ہو کہ ہمارے پیسے ضائع نہیں ہو. آپ ایک اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی ٹیچرس کے پاس پڑھے، اچھے ٹیچر کے پاس پڑھے. آپ کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ آگے اپنی باتیں کی ہیں، کھایا پیا اور گھر چلے گئے. آپ کے ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی چیز آپ کو نہیں چاہیے. نہ ہی وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے. صرف وہ یہی پوچھتے ہوں گے کہ آج کیسا رات ہو. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ لیکن جب آپ ان کو جھوٹ بتاتے رہو گے، شرمندگی آپ کو بھی ہوتی ہوگی. آپ کو زیادہ شرمندگی ہوتی ہوگی کہ میں نے ماں باپ سے جھوٹ بولا، لیکن آپ ابھی اس لائف میں کہ آپ محسوس نہیں کرتے. یہ چیزیں آپ اس دن محسوس کریں گے جس دن آپ ایک اچھے لیول پہ پہنچیں گے. آپ کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول سے نکلیں گے، پھر آپ یہ چیز سوچیں گے کہ آپ نے واقعی ہی کچھ گوایا ہے. وہ کیا گوایا ہوگا وہ آپ کو بھی پتا ہوگا. آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی ہو، جن کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے تھا. صرف ایک چیز چاہیے تھی کہ میرا بچہ، میری بچی ایک اچھی کوالیفائی ٹیچر بنے یا ڈاکٹر بنے. ہر ماں باپ کا ایک ویژن ہے کہ میرا بچہ ایک اچھی جگہ پہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ ایک اچھا ویژن لے کے آئے. آپ کے مائنڈ میں ہوگا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی وکیل بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. لیکن یہ آپ تب بن سکتے ہیں جب آپ خود بننا چاہیں گے. آپ کو کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. جب آپ کی سوچ ہوگی کچھ بننے کی، آپ آٹومیٹکلی اسی لائن پہ چلیں گے اور آپ بن جائیں گے. اگر آپ کی سوچ ہوگی لیکن آپ چاہتے نہیں ہوں گے، سوچ کہاں سے ہوگی؟ آپ کے ماں باپ نے کہہ دیا، بھائی نے کہہ دیا کہ آپ یہ بنو. صرف آپ کی سوچ ہے کہ میں نے بننا، لیکن آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی. اس کے لیے تیاری یہی ہے، آپ اپنے کردار کو، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنا کردار مثبت کر لیں، اپنی سوچ مثبت کر لیں. زندگی میں مشکلات بہت آتی ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ، ہر جگہ پہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ مشکل بہت پیش آتی ہے. کسی ٹائم یہ حالات ہوتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں نہ پڑھوں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے. لیکن جب آپ اپنا مائنڈ مثبت رکھ لیں گی، اپنی سوچ کو مضبوط کر لیں گی، آپ کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا. اور جب ایک لڑکا اپنی سوچ اچھی کر لے گا، مثبت کر لے گا اور یہ سوچے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا. وہ اس لیے مار نہیں کھائے گا، اس نے اپنے ماں باپ کی قدر کی ہے. اور جب ماں باپ کی قدر کر لو گے آپ کو ہر چیز ملے گی. اگر آپ نہیں کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک رستہ ہے جس راستے پہ دونوں سائڈ پہ آپ کا، ایک سائڈ پہ والدہ ہے اور ایک سائڈ پہ والد ہے. وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں. ایک ہاتھ ان کے پاس ہے اور ایک ہاتھ ان کے پاس ہے. اگر ایک ہاتھ ان کے پاس ہے، ایک ہاتھ وہ آپ کو گرنے نہیں دے رہے. آپ اس لیے نہیں گرے. آپ یہ نہ سوچو کہ آپ بڑے اچھے ہو، آپ نے یونیفارم اچھا پہنا ہے، آپ کے ٹیچر نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ نکل گئے ہو کلاس میں سے، آپ نے یہ کر دیا. یہ اپنے مائنڈ سے نکال دو. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کے دونوں سائڈوں پہ آپ کے والد اور والدہ ہیں جو آپ کو گرنے نہیں دے رہے. اور جس دن آپ نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور ان کا ہاتھ چھوڑنے کے بعد جس دن آپ گرے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کون آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیے، آپ کو سائے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انسان کو اکیلے ہی لڑنا پڑتا ہے. اور یہ آپ کے ماں باپ اکیلے ہی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی بندہ آپ کے لیے نہیں لڑ رہا. آپ اپنے ماں باپ کے لیے لڑیں، ماں باپ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ ان کے لیے ایک اچھا رزلٹ دیں، ان کو پتہ چلے کہ ہماری فیس، ہماری کچھ ضائع نہیں ہوئی. وہ آپ کو اس سے اچھا لے کے دیں گے. اگلی دفعہ ہمارا اینڈ پہ بس یہی ہے، آپ اپنی ماں باپ کی قدر کریں،
اور لوگ آپ کی قدر کریں گے. جس دن آپ نے اپنے ماں باپ کی قدر چھوڑ دی اسی دن آپ کی لوگ قدر کرنا چھوڑ دیں گے. جس دن آپ نے اپنا کردار منفی کر لیا اس دن آپ زندگی میں مار کھائیں گے. اور جس دن آپ نے اپنا کردار مثبت کر لیا آپ ہر جگہ پہ ہر لیول پہ کامیاب ہوں گے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس آ کے سائن کروانے آئیں گے کہ سر یہ اس فائل پہ سائن کر دیں, اور آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں گے, لوگ آپ کو ملیں گے. اور حقیقت بات ہے ہم اس لیول سے چلے گئے, ہم اسی اسکول میں پڑھ کے چلے گئے. آج یقین مانیے کہ لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں. میرا بزنس ہے, میرا چینل ہے, لوگ ہمیں ملنے آتے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہماری کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے. میں ایک دن میں کتنے لوگوں کو ملتا ہوں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میرے پاس 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. کبھی وہ وقت تھا کہ ہم لوگوں کو ملنے کے لیے ٹی وی پہ دیکھتے تھے, یار یہ بندہ ہے ہمیں کبھی اس کو ملتا ہے. آج وہ ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے یار ہم نے فلاں بندے کو ملتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھا ہے, اتنا اچھا رکھا کہ ہم آگے نکل گئے. آپ بھی اسی حساب سے اسی اسکول سے ہم بھی پڑھے ہیں, انہیں ٹیچروں سے پڑھ کے گئے ہیں. اگر یہ ٹیچر چینج ہو گیا تو ہم اس سے پہلے ٹیچرز کے پاس پڑھ کے گئے تھے. میں گیریزن میں تھا, وہاں پہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر ایک نمبر ہم نے ہمارے سے آگے دیا تو ہماری کوشش ہوتی ٹیسٹ میں ہمارا نمبر سے آگے ہو. اگر ہوتا تھا ٹھیک ہے, نہیں تو ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم اس سے آگے نکلے. لیکن آج ہمارے دوست ہیں, کوئی چینل پہ ہے, کوئی کسی جگہ پہ ہے, کوئی کسی جگہ پہ ہے, ہمیں کوئی کام ہوتا ہے ہم ان کو کال کرتے ہیں, ہماری اسی ٹائم کال اٹھاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہا ہے. اسی لیے اگر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی میں بات کروں, اسٹوڈنٹس آپس میں جو ہے اگر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے تو یہ دونوں ہی آگے نکل جائیں گے. اگر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کریں گے دونوں ہی مار گئے, کیونکہ وہ اس کے لیے منفی سوچ رہا ہوگا, وہ اس کے لیے. اگر آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو لے کے ساتھ چلو گے, ایک سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آتی آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, اس سے نہیں آتی تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں. اگر آپ ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے چلنا پڑے گا, آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے چلنا آئے گا زندگی میں, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ چلو گے آپ کو اچھا لگے گا, آپ مثبت ہو کے چلو گے آپ کو اچھا لگے گا. اپنے ماں باپ کو مثبت طریقے سے دیکھو گے, پیار سے دیکھو گے, اسی طریقے سے لوگ آپ کو پیار سے دیکھیں گے. آپ ان کو دیکھو گے کہ یار یہ ہمیں روز پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے آئے ہو, کیا آپ کو لگے گا یار یہ ہمارے اوپر ایک برڈن ہے, لیکن آپ ان کے اوپر برڈن ہے, آپ ان کے پیسے ضائع کر رہے ہو, وہ آپ سے کچھ نہیں لے رہے. اسی لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں, ان کو ان کے پیسے ان کی چیزوں کو ضائع نہ کریں. ان کو ایک دن ایسا رزلٹ دیں کہ وہ فخر سے کسی جگہ پہ بیٹھے ہونا تو کہتے ہوں کہ یار فلاں میری بیٹی نا ڈاکٹر ہے, یا فلاں میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یا آپ کوئی اچھا وکیل ہے, یا کوئی اچھا ایک بزنس مین ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے ٹیچر یا وکیل بن جائیں, آپ ایک اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں. یہ ہر ایک کے مائنڈ کا, ہر ایک کا اپنا اپنا مائنڈ ہے. آپ کے ماں باپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو ان سے پھر پوچھے یار یہ فلاں کون ہے, اور ان کو خوشی ہو. یہ خوشی اگر ان کے چہرے پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کے لیے صحیح کر دو, اپنے آپ کو ان کے لیے مثبت کر دو. آپ جس دن ان کے لیے اپنے آپ کو مثبت کر دو گے اپنی سوچ کو, اس دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ٹائم آپ کا 10 منٹ ہم نے لیا ہے, یہ صرف ہم نے یہ سمجھانے کے لیے لیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہ کریں, کبھی بھی ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ کیوں ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں. وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے کردار کے لیے کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن ایک اچھے انسان بنے اور لوگ آپ کے پاس آئیں, اپنی فائل لے کے آئیں, کہیں گے یار اس پہ سائن کر دو. اگر آپ یہ دن دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کر دو, اپنے ماں باپ کے لیے مضبوط کر دو, اور یہ سوچو کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. شکریہ.